قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں ظلم و ستم کے خلاف جہاد کا حکم دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی جہاد کیا اور باطل کے خلاف آواز بلند کی، اور مدینہ منورہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں خود تشریف لے گئے اور 60 سرایا میں 60 جنگوں میں صحابہ اکرام کو روانہ کیا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باطل کے خلاف حق و صداقت کی آواز بلند کرتے رہیں۔ الحمدللہ لال مسجد ہمیشہ مرکز رہی ہے، یہاں سے حق و صداقت کی آواز بلند ہوتی رہی ہے۔ چند دن پہلے حضرت ام حسان صاحبہ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہاں ایک مدنی مسجد ہے، اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ وہاں تشریف لے گئیں اور وہاں ایک بہانے سے ان کو گرفتار کر کے ان پر جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ ایسے جھوٹے مقدمات بنانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پہلے ملک اس وقت بے حساب مصائب کا شکار ہو چکا ہے۔ خود ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے سارا، راتوں کو وہاں پر جو یا تو طالبان کا جو ہے وہاں وہ قوت ہوتی ہے، ان کا تسلط ہوتا ہے، یا دیگر تنظیموں کا ہوتا ہے، اور یہی حال بلوچستان میں بھی بن چکا ہے۔ پہلے یہ حالات فوج کے اور پولیس کے اختیار میں نہیں رہے ہیں، اب وہ یہاں حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ حضرت ام حسان صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا، جھوٹے مقدمات ان پر درج کر دیے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے، پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، فوج میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، پولیس میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، عدالتوں میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے۔ اس وقت تو جیسے حضرت ام حسان صاحبہ اور ان کے ساتھ کافی ساری استانیوں کو گرفتار کر کے ان پر جھوٹے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، اور لال مسجد کے اطراف میں وقفے سے پولیس بھیجی جا رہی ہے، ایف سی بھیجی جا رہی ہے۔